اور 5 جمادی الاولیٰ صرف 5 منٹ کا مدرسہ شہر نبی سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور شہر نبی کا یہ سفر ہمارا آخری نہ ہو بلکہ بار بار یہاں کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے، مطاف کے طواف عطا فرمائے۔ فہم قرآن پر بات کریں گے کہ نصیحت چھوڑنی نہیں چاہیے، نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو یہ بات واضح لکھی گئی کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھا، دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، جب وہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تیسرا گروہ مایوس ہونے کے بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا، جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ تیسرے گروہ نے بڑا ہی عارفانہ جواب دیا، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور 2 جہد بیان کی۔ فرمایا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکے اور شاید اس نصیحت سے کہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ یعنی ہماری نصیحت کرتے رہنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تیرا فریضہ ادا کر رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے الگ تھلگ تھے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ خاص جواب خاص طور پر نقل فرمایا، ہر مسلمان کو تنبیہ فرمائی کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دور دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، دعوت دینے والے کو حق کی دعوت دینے والے کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے۔ تو حق کا جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی دعوت دینے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک اور دنیا کے آخری کونے تک کے لیے قبول فرما لے۔ تو ہم بھی روزانہ آپ کو 5 منٹ کا مدرسہ بھیجتے رہتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ، اسی گمان پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے رب کے حضور بری و ذمہ ہوں گے اور شاید کہ ہم بھی پرہیزگاروں والی صفت میں آ جائیں، ہم پر بھی پرہیزگاروں والی صفت آ جائے اور لوگ بھی اس کو سن کے پرہیزگاری اختیار کر لیں کہ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیر خواہی کا جذبہ، ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گیا، فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، وہ وہیں موجود تھے۔ اس کے والد نے کہا ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یعنی حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خواہی کا کتنا جذبہ رکھتے تھے کہ اس لڑکے کے آخری لمحات تک کوشش برقرار رکھیں۔ ہم بھی اپنے اندر دوسروں کی ہدایت پر آنے کی فکر پیدا کریں۔ سب سے بڑی خیر خواہی اور ہمدردی بھی یہی ہے، اور ہدایت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، خود بھی ہدایت یافتہ بنے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہدایت کی راہ دکھانے والا، ہدایت قبول کرنے والا، اور نہ ایسا کہ خود کی بھی راہ گم ہو جائے، دوسروں کی بھی راہ گم کرنے والے بن جائیں۔ اپنے دوستوں کا دوست، ہمیں اپنے دوستوں کا دوست، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا۔ جو تجھ سے محبت رکھے اس سے تیری محبت کی خاطر ہم محبت رکھیں، جو تیری مخلوق میں تیرا مخالف ہو، تیری دشمنی کی وجہ سے ہم اس کے دشمن بن جائیں۔ تو یہ دعا ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت پر استقامت دے، اور جسے تو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے۔ اور دوسروں کی مسلسل خیر خواہی کرنا چاہیے۔ اس کی نصیحت سن لیجئے کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلسل نصیحت کرتے رہیں، نرمی سے سمجھانا ہے، سختی سے نہیں سمجھانا ہے، طنز کر کے نہیں سمجھانا ہے۔ اگرچہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے، اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے بلکہ اجر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خیر خواہی جن کا شیوا ہوتا ہے وہ در حقیقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا کام ہے بات پہنچانا، ہم بات پہنچانے کے مکلف ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا لیکن آپ اپنے مشن میں لگے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ انسان اپنی محنت میں کمی نہ کرے، مسلسل پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے نا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ نصیحت اپنے قول سے ہو، اپنے عمل سے ہو، دونوں طریقے سے نصیحت ہوگی تو انشاءاللہ جلد اثر کرے گی۔
تو انشاءاللہ کرتے رہنا ہے نا دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، یعنی ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ڈر سمجھتے ہوئے چھوڑ نہیں دینا ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے مر جانا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے، دین کا کام کرتے رہنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کے آخری کونے تک اور زندگی کے آخری سانس تک کے لیے قبول فرما لے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔